अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़हम कुरान सीरीज़ के 28वें एपिसोड में 28वीं किस्त में आप सबका खैर मकदम है। 28वां पारा सूरह मुजादला से शुरू हो रहा है। ये मदनी सूरत है और इसमें जो तीनों रुकू हैं उसमें अल्लाह ताला ने वो अहकाम बयान फरमाए हैं ख़ास तौर पर जिनकी ज़रूरत आइली मामलात में, ख़ानदानी मामलात में और जो फैमिली रिलेशंस होते हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ी मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद। लिहाजा इस सूरत के तीनों रुकू उन्हीं बातों से मुताल्लिक़ हैं। पहले रुकू में ज़िहार के अहकाम बयान किए गए हैं। ज़िहार असल में अलहदगी, मियाँ बीवी की आपस में अलहदगी, उसकी एक किस्म है और उसकी तफसीलात बयान करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आम तौर पर वो चीज़ पाई नहीं जाती इस शक्ल में जिस शक्ल में बयान की गई है कुरान में, हदीस में। और इसके अलावा फिर काना फूसी करना, एक दूसरे के खिलाफ इधर उधर की बातें करना और किसी के सामने किसी के कान में कुछ बातें करना और बिला वजह की अफवाहें, र्यूमर्स को हवा देना, उनको चलाना, ये तमाम चीज़ें उनके सिलसिले में फिर मना किया गया है कि ये तमाम चीज़ें इंसान को ख़राब करने वाली, उसको पस्ती में डालने वाली, माशरे को तोड़ने वाली और दिलों में दरार पैदा करने वाली हैं। उसके बाद फिर तीसरे रुकू में कुफ़ार का अंजाम और अहले ईमान के नताइज, उनकी जो सरबुलंदी है, उनकी जो जद्दोजहद है, सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद और कोशिश, उसके नताइज, अल्लाह ताला का उनके ऊपर फजल और इनाम, ये बयान किया गया है। उसके बाद फिर सूरह हश्र शुरू होती है। सूरह हश्र में इसमें भी 3 रुकू हैं और ये सूरत भी मदनी है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो बयान किया है वो बनु नज़ीर के कबीले के वाक़यात हैं। यानी कि मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे, बड़े पुराने सदियों से ये लोग वहाँ पर आबाद थे। उसका भी बैकग्राउंड है कुछ, लेकिन यहाँ बताना उसकी ज़रूरत नहीं समझता मैं। लिहाजा ये एक कबीला उनमें से बनु नज़ीर का था और इनकी चालाकियाँ, इनकी साजिशें, रेशा दवानियाँ, छुप छुप कर इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करना, हालांकि मुआहदा शुरू में हो चुका था, दोनों को पीस के साथ, अमन के साथ रहने का मुआहदा इस्लाम, मुसलमानों का और यहूदियों का बहुत पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे तब यह काम हो चुका था, लेकिन वो अपनी फितरत से बाज नहीं आते थे। लिहाजा बनु नज़ीर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से निकाला था कि भाई अब नाकाबिले बयान हो गया है मामला, अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, आपकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता अब, और आप मुआहदा तोड़ रहे हैं अपना, लिहाजा अब आप यहाँ से जाइए। लिहाजा उस वाक़े का बयान किया गया है कि कब से लोग आबाद थे लेकिन अपनी हरकतों की वजह से, अपनी जलालतों की वजह से इनको यहाँ से निकलना पड़ा। और ये मंजर भी लोगों ने देखा कि जो घर इन्होंने बड़े बड़े अपने वहाँ बना रखे थे मदीना मुनव्वरा में, ये मुसलमानों की दुश्मनी में अपने ही घरों को तोड़ तोड़ कर जा रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बाद फिर मुसलमान रहने लगे आकर, उनको फ़ायदा हो जाए, लिहाजा अपने घरों को खुद ही तोड़ तोड़ के यहाँ से भागे और यहाँ से निकाले गए। इस सूरत में जो पहला रुकू में अर्ज कर रहा था, इसमें ख़ास तौर पर हमारे सामने एक आयत है, आयत नंबर 9, जिसमें सहाबे किराम की एक सिफत बयान की गई है, वो बहुत अहम है। उसका अगर कुछ हिस्सा भी हम लोग इख्तियार कर लें तो बहुत बड़ी बात हो और इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया है इस रुकू की 9वीं आयत में कि युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं, असहाब हैं, आपके साथ रहने वाले लोग हैं, इनका हाल ये है कि ये दूसरों की ज़रूरतों को तरजीह देते हैं, दूसरों की ज़रूरतों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, अपनी ज़रूरतों को पीछे कर लेते हैं, चाहे उन्हें उस चीज़ की कितनी ही ज़रूरत क्यों ना हो, कितनी शदीद ज़रूरत हो उनको, लेकिन उसके बावजूद अपनी ज़रूरत को पीछे कर लेते हैं, दूसरे की ज़रूरत को आगे बढ़ाते हैं और उसको पूरा करते हैं। ये एक सिफत बताई गई है। उसके अलावा फिर एक और चीज़ इसमें फरमाई गई है, वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो इंसान बचा लिया गया अपने नफ्स के लालच से, अपने नफ्स के तमा से, अपने नफ्स के इस लालच के नतीजे में जो बुग़्ल पैदा होता है, कंजूसी पैदा होती है और हिरस पैदा होती है,
مال کو سینت کے رکھنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جو آدمی اس سے بچا لیا گیا تو سمجھو کہ بڑی کامیابی اس کو دے دی گئی. یہ عام مرض ہے ہم لوگوں میں، بہت عام مرض ہے. ہم لوگوں کو اگر کسی کو غریب کو کچھ دینا ہوتا ہے تو ہم ٹوٹے پیسے چینج ڈھونڈتے ہیں کہ کچھ چلر ہیں اگر تو دیں، ورنہ کیا دیں بھائی، ہیں نہیں ٹوٹے نہیں. کیوں؟ ہمیں پتا ہوتا ہے حالانکہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جیب میں 50-100 روپے ہیں اور ہمیں جانا ہے اور ان کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے. یہاں تو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کی ضرورت بھی کسی چیز کی آپ کو پڑ رہی ہو تو بھی آپ کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کو ذرا پیچھے کر لیں، تھوڑا سا اپنی قربانی دیں اور پھر دوسرے کی ضرورت کو آگے بڑھائیں. لیکن یہاں پہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فل ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے ہم جا رہے ہیں، کوئی فقیر مانگنے آ گیا، ہم اس سے کہتے ہیں بھائی چینج نہیں ہے. تو یہ اچھی علامت نہیں ہے، اہل ایمان کی، مومنوں کی علامت نہیں ہے، مومنوں کی پہچان یہ نہیں ہے. لہذا صحابہ کرام کا جو عمل یہاں بتایا گیا ہے اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور جو ہمارے جو نفس میں لالچ، حرص، ہوا، طمع اور دوسروں کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑ لینا اور اپنا مال نکالتے ہوئے بالکل ایسا لگے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی جان نکال رہا ہے ہماری، ایسی صورت کا شکار ہو جانا، ان تمام چیزوں سے انہیں لعنت سمجھنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے. پھر ایک دعا بھی سکھائی گئی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو صرف اپنے ہی میں مگن نہیں رہتے، اپنے مسلمان بھائی، ان کے اہل ایمان جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں، مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں. پھر دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما، ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے. ولا تجعل فی قلوبنا، اور ہمارے دل میں، ہمارے جو دل ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی ٹیڑھپن نہ ہو. یہاں سے بہت اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے. عام طور پہ ہم لوگ اپنی زبان بہت بے باکی کے ساتھ کھول دیتے ہیں پرانے بزرگوں کے بارے میں، کسی ایک آدمی کے بارے میں پرانے، یا اپنے بڑوں کے بارے میں، چاہے وہ دوسرے مسلک کے ہوں، دوسری تنظیم کے ہوں، دوسری جماعت کے ہوں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ اہل ایمان کی علامت تو یہ ہے کہ وہ دعا کرتے رہتے ہیں، پروردگار جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے اور اس دنیا سے جا چکے یا اس دنیا میں ابھی ہیں، ہم سے عمر دراز ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ بہت اہم بات ہے. اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی ٹیڑھپن نہ ہو، کوئی کیڑا نہ ہو. ارے کیسے لوگ تھے، کیا تھا، ارے ان کا تو معاملہ، یہ تو یہی کرتے رہتے ہیں. یہ عام مرض ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے. جماعتوں، تنظیموں، مسلکوں کی وجہ سے ہم لوگ عام طور پہ اس مصیبت کا شکار ہیں کہ میرے مسلک کا آدمی نہیں، ارے وہ تو ایسے ہی لوگ ہیں، ارے یہ تو بکے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، یہ تو حکومت کے ایجنٹ ہیں، یہ امریکہ کے، ہر آدمی ہمارے نزدیک ایجنٹ ہے، ہر آدمی ہمارے نزدیک بکا ہوا ہے، ہر آدمی ہمارے نزدیک گمراہ ہے، اور صرف ہم حق پہ ہیں یا وہ لوگ حق پہ ہیں جن کو ہم صحیح سمجھتے ہیں. یہ بہت غلط رویہ ہے، بے حد غلط رویہ ہے. یہ دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اس کو مسلسل اپنے معمول میں رکھنا چاہیے. اس کو برائے کرم آپ لوگ نوٹ بھی کر لیں. آیت نمبر سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں یہ آیت کریمہ ہے. اس کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے، مستقل دعا کرتے رہنے چاہیے، اور اس کا ترجمہ مفہوم سمجھ کر ہمیں اس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے بعد پھر سورہ حشر کے دوسرے رکوع میں جب ہم آتے ہیں تو منافقوں کی برائی بیان کی گئی ہے کہ منافقوں کی جو حرکتیں ہیں کیا ہیں اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس کے بعد پھر قرآن کریم نے خود اپنا ذکر کیا ہے، کچھ عام ہدایتیں دی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، بڑائی اور اس کی توحید، وحدانیت، اس کے ایک ہونے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر ہم سورہ ممتحنہ کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ ممتحنہ بھی مدنی سورت ہے. اس سورت میں صرف 2 رکوع ہیں، اور اس کے پہلے رکوع میں کفار مکہ کے رویے کا ذکر ہے. ان کا کیا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، صحابہ کرام کے ساتھ کیا معاملہ تھا. اور اس کے علاوہ پھر اس کے دوسرے رکوع میں خاص طور پہ جو مدینہ منورہ میں بسنے والے مسلمان تھے، وہ مسلمان جو مدینہ منورہ میں بس رہے تھے، ان کے سلسلے میں کچھ ہدایتیں ذکر کی گئی ہیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے کیا نہیں. اور اس میں خاص آیتیں میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. 3 آیتیں سورہ ممتحنہ کی ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں. آیت نمبر 4، 5 اور 6 بہت اہم ہے ہمارے لیے. اس کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے کسی بھی تفسیر میں جس کو ہم پسند کرتے ہوں. میں ذرا سا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اچھا اسوہ ہے، فی ابراہیم والذین معہ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور جو ان کے ساتھ ہیں. یہ خاص توجہ کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایز ہول مکمل ہمارے لیے آپ کی ذات گرامی کو نمونہ بنایا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالخصوص توحید کے معاملات میں ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا. چونکہ شریعتیں تو بدلتی رہتی ہیں، لا اور جو اصول ہیں، آئین ہیں، ضابطے ہیں، قانون ہیں، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں نبیوں کے. تو امت محمدی اور شریعت محمدی کے ماننے والے ہیں، لیکن توحید پر جمنا، توحید اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، اس معاملے میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے. اور پھر کہا جا رہا ہے، کس بات کی تعریف کی جا رہی ہے؟ اذ قالوا لقومہم، انہوں نے اپنی قوم سے کہا. نرغے میں گھرے ہوئے تھے، چاروں طرف کفار، بڑے پاورفل، بہت طاقتور، یہ گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، لیکن انہوں نے اعلان کیا انا براء منکم، ہم بری ہیں تم سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں، تمہارے عقائد، تمہارے نظریات، تمہارے دیوی، تمہارے دیوتا، تمہارے خدا، ہم بالکل ان کو نہیں مانتے، ہم بالکل ان کے ساتھ نہیں ہیں. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان لوگوں جن کو تم خدا کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ہو، تم سے بھی بری، تمہارے ان خداؤں سے بھی بری. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم انکار کرتے ہیں تمہارا، ہم تمہارے نظریات کو ٹھوکر مارتے ہیں، ہم تمہارے نظریات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم بالکل نہیں تسلیم کرتے ان کو، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان جو ان بنیادوں پر، توحید کی بنیادوں پر کوئی سمجھوتا، کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں، ذرہ برابر کوئی سمجھوتا ہمارے تمہارے درمیان نہیں ہو سکتا. کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک پروردگار کو نہ ماننے لگو. بہت ہی کلیئر کٹ یہاں پر ہمارے سامنے حضرت ابراہیم کا یوسف پیش کیا گیا ہے. اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور نجات اسی میں ہے. چاہے ہندوستان ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، جہاں بھی مسلمان اہل ایمان نرغے میں ہو اہل کفر کے، وہاں پر یہ آیت کریمہ ہمارے لیے بہت اہم پیغام رکھتی ہے کہ ہمیں بالکل عقیدے کے معاملے میں ہمیں بہت کلیئر، بہت صاف اپنا معاملہ رکھنا چاہیے، اور اپنا رویہ، اپنا اسٹینڈ بہت کلیئر رکھنا چاہیے. اس کے بعد پھر سورہ ممتحنہ کہ میں نے جیسا عرض کیا کہ دوسرے رکوع میں مدینہ منورہ میں بسنے والے جو مسلمان تھے ان کے لیے کچھ ہدایتیں. اس کے فوراً بعد پھر ایک اور چھوٹی سی صورت، اس میں بھی 2 رکوع ہیں، سورہ صف ہے. سورہ صف یہ صورت بہت اہم ہے. اس میں بھی ایک آیت میں بڑے سبق چھپے ہوئے ہیں. ان میں سے اگر دیکھا جائے تو پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ ہدایتیں دی ہیں، کچھ نصیحتیں کی ہیں. ساتھ میں حضرت موسیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں جلیل القدر نبیوں کا تذکرہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو کچھ ہدایتیں دی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے رکوع میں پھر بغیر کسی نبی کے تذکرے کے کچھ ہدایتیں مسلمانوں کے لیے ہیں. اور اسی چھوٹی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کے لیے جو لوگ حق پر جمتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ایمان پر جمنے کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جمنے کا، اور اگر اس جمنے کے نتیجے میں انہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے تو خوشی خوشی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، بڑے آرام سے اس کے لیے تیار رہتے ہیں، ہنسی خوشی اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ ایسے لوگوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے سورہ صف میں. اس کے بعد پھر سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ ہے. یہ بھی ایک چھوٹی صورت ہے، اس میں بھی چھوٹے چھوٹے 2 رکوع ہیں. سورہ جمعہ میں بھی اس میں کچھ تذکرہ کیا گیا ہے، مدنی صورت ہے، یہودیوں کا، ان کے رویے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے جمعہ کا، جمعہ کے دن کا، اور جمعہ کی اذان سننے کے بعد اہل ایمان کا کیا کام ہونا چاہیے. فوراً ان کو مسجد کی طرف جانا چاہیے اور فوراً ان کو یکسو ہو جانا چاہیے. اسی لیے علماء کرام کے ہاں اس موضوع پر پوری بحثیں ہیں کہ جمعہ کی اذان سننے کے بعد کیا کوئی کام کرنا، خرید و فروخت کرنا جائز ہے. اور بہت بڑی تعداد ہمارے علماء کرام کی وہ ہے جو جمعہ کی اذان سننے کے بعد کسی بھی طرح کے اس طرح کے کام کو، اگر ہم جمعہ کی تیاری کر رہے ہیں وغیرہ، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تب تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہم پھر شاپنگ کر رہے ہیں، بازار میں گھوم رہے ہیں، پارک میں گھوم رہے ہیں، دوست یاری مصروف ہیں، ان تمام چیزوں کو، کیونکہ بہت ہی کلیئر حکم دیا گیا ہے اس میں، اس لیے ان تمام چیزوں کو
बहुत बड़ी तादाद है उलमा की जिन्होंने नाजायज कहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, ए अहले ईमान, जब तुम्हें आवाज दी जाए, जुमा के लिए पुकारा जाए, जुमा की नमाज के लिए, तो तुम्हारा सिर्फ एक काम होना चाहिए, क्या? अल्लाह को याद करने के लिए दौड़ो, अल्लाह को याद करने के लिए जाओ। वज़रुल बैअ, बहुत साफ साफ ये भी है कि खरीदो फरोख्त छोड़ दो, खरीदो फरोख्त मत करो, बहुत वाज़ेह हुक्म है। इसलिए उलमा इकराम का वो रवैया है और वो उनका स्टैंड है, वो फतवा है। और उसके बाद फिर जब नमाज पूरी हो जाए, इसका भी जिक्र है इसमें, जब तुम्हारी नमाजें पूरी हो जाएं तो फिर तुम आज़ाद हो, अपना खाओ कमाओ, जो कुछ तुम्हें करना है करो। उसके बाद फिर सूरह मुनाफिकून है, एक मुस्तकिल एक सूरत मुनाफिकों के सिलसिले में नाजिल हुई है। इसमें भी 2 रुकू हैं, ये भी मदनी सूरत है। जाहिर बात है मुनाफिकों से रवैया मुसलमानों का जो साबका पड़ा है वो मदीना मुनव्वरा आने के बाद ही पड़ा है, लिहाजा इन दोनों रुकुओं में मुनाफिकों की हालत, उनकी अंदरूनी हालत कैसी, वो अंदर से बेचैन रहते हैं, और ज़ाहिरी हालत क्या क्या, इधर मार रहे हैं मुंह, इधर मार रहे हैं, इसको वरगला रहे हैं, इसको वरगला रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का तस्करा किया गया है। और अहले ईमान को कुछ ऐसी नसीहतें ख़ास तौर पर की गई हैं जो उन्हें निफाक से बचाती हैं, जो उन्हें मुनाफिकों के साथ उनकी टोले में शामिल होने से बचाती हैं। सूरह मुनाफिकून में ये बातें हैं। उसके बाद फिर सूरह तगाबुन है, सूरह तगाबुन भी मदनी है, इसमें भी 2 रुकू हैं। इसमें पहले रुकू में कुफ्फार को इस बात की दावत दी गई है कि देखो ऐसा है कि अब से पहले जो कुछ हो चुका, जो पुराने कुफ्फार थे, जो पुराने लोग थे जो मानते नहीं थे अल्लाह ताला को, उनके अंजाम पे नजर रखो, उनके अंजाम पे गौर करो, उनके अंजाम को देखो, और खुद बिला वजह की जिद, हठधर्मी, इन तमाम चीज़ों से बचते हुए एक सही रास्ते इख्तियार करो, सही रास्ते की तरफ आओ जो तुम्हें अपनी कामयाबी की तरफ लाए। जैसे इकबाल ने कहा ना कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि भाई अब तुम जो है उन लोगों के हालात देखो और अपना हाल संभालने की कोशिश करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरे रुकू में खास मोमिनों को, अहले ईमान को नसीहतें कुछ की गई हैं। उसके बाद फिर सूरह तलाक आती है, ये भी छोटी सूरत है, ये भी मदनी सूरत है, इसमें भी 2 रुकू हैं। इसमें खास तौर पर तलाक के मसाइल बयान किए गए हैं। इतनी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि तफसीलात तो बयान नहीं की जा सकती, कि तलाक इस्लाम में जो ख़ानदानी निज़ाम है उसका एक अहम हिस्सा है, और एक ऐसा हिस्सा है जिसको बाकी तो रखा गया है चूँकि बाकी रखना है। मिसाल के तौर पर हम सजाएं हैं कि कोई हुकूमत, कोई कानून बनाने वाला, कोई भी मैनेजमेंट ये नहीं चाहता कि हम पनिश करें, सजा दें अपने यहाँ रहने वालों को, अपने अंडर में काम करने वालों को, लेकिन इस तरह के उसूल ज़ाब्ते रखने पड़ते हैं। अगर आपने ये किया तो ये होगा। जैसे एक बाप है, एक माँ है, अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ उसको डराते थे, अगर भाई ऐसा किया तो फिर ये करना। तो ये क्यों है? ये ऑप्शन जो रखा जाता है, एक नापसंदीदा ऑप्शन, ये क्यों रखा जाता है? इसीलिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मजबूरन इसे इख्तियार करना पड़ेगा। लिहाजा बिल्कुल यही मामला तलाक का भी है कि ये एक ऐसी जायज़ चीज़ है जो सबसे बुरी है। अब गज़ुल मबाहात, जायज़ चीज़ों में सबसे बुरी, सबसे नापसंदीदा चीज़ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक और शरीयत मोहम्मदी में। बहरहाल तलाक में एक तरीक़ा है, ख़ास तरीक़ा। हमारे यहाँ जो तलाक का तरीक़ा आम तौर पर लोगों ने इख्तियार कर रखा है वो बिल्कुल गलत है। उस सिलसिले में आदमी को डरना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसा जुर्म करते हैं जिस जुर्म के नतीजे में पता नहीं अल्लाह ताला के यहाँ बच सकें ना बच सकें, इतनी बड़ी पकड़ हो सकती है। ज़रा सा हमें गुस्सा आ गया, ज़रा सी हमारी आना पे चोट लग गई, ज़रा सी मर्जी के खिलाफ बात हो गई, हम तलाक तलाक कहते चले गए और बस हमने 1 मिनट में सारा मामला इधर से उधर कर दिया। ये बिल्कुल गलत तरीका है, कतई इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ सख्त पकड़ का बाइस है तरीका, हमें बहुत डरना चाहिए। तो माशरे में हमारे यहाँ जहालत की वजह से ये तरीका आम हो गया है, ये निहायत गलत है। इस्लाम ने एक तरीका बताया है कि अगर किसी तरह से भी शौहर बीवी में बात ना बन पा रही है, ऐसा हो जाता है, मिजाज दोनों अच्छे हैं, दोनों सही हैं, मिजाज मैच नहीं कर रहा, और अगर दोनों में से कोई एक बुरा है तब तो फिर बात अलग ही है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ, दोनों अगर अच्छे हों, सब कुछ हो, लेकिन तब भी ऐसा होता है कि मिजाज मैच नहीं करते, तो इस्लाम ने दावत दी है कि पहले घर वाले लोगों को, कुछ बड़े लोग इधर के बैठ के मसले को निपटाने की कोशिश करें। फिर भी मामला ना सुलझ रहा हो
تو پھر طے کر لیا بھائی اب ہم لوگ الگ ہو جاتے ہیں، اب ہم لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بھائی ایسا ہے کہ الگ ہونے کے لیے میں شوہر کہے کہ بھائی میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، اور اس طلاق کا ایک طریقہ ہے، طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دن پاکیزگی کے دن عورت کے جو ہوں ان میں سے کسی دن میں شوہر اپنی بیوی سے ایک مرتبہ صرف کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایک آدمی کے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں، 3 مرتبہ طلاق دینے کے آپشن اس کے پاس رہتے ہیں، لہٰذا ایک مرتبہ طلاق دے۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، ایک تو ہم لڑ جھگڑ کے الگ نہیں ہوئے، ہم دلوں میں بہت گندگیاں، لڑائیاں، جھگڑے، دوریاں پیدا کر کے الگ نہیں ہو رہے، بلکہ آپس میں بات چیت کر کے صلح کے ساتھ الگ ہو رہے ہیں کہ بھائی یہی طریقہ بچا ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ بھی کہ ایک بار جب آدمی طلاق دیتا ہے تو عورت عدت گزارنا شروع کر دے گی، عدت کو گزارے گی تو اس کا انتظام شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام چیزوں کا اس کا انتظام رکھے۔ اور اب عدت جو گزارنا شروع، اس عدت گزارنے میں دونوں میں سے کسی کو یا دونوں کا ایسا احساس ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے بلا وجہ جذبات میں فیصلہ کر لیا ہے اور ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے بغیر ہم لوگ نہیں رہ سکتے، یا ہم لوگ دور رہ رہے ہیں تو بچوں کا دیکھو کتنا برا حال ہو گیا ہے، اور ہم لوگوں کو کم سے کم بچوں ہی کی وجہ سے ساتھ رہنا چاہیے۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں بہت بڑی تعداد میں۔ جب اس طرح کی کوئی بات ذہن میں آ جائے گی اور پھر دونوں نے چاہ رہے ہیں کہ نہیں اب ساتھ رہیں، تو اس میں کچھ نہیں کرنا، نہ کوئی فارمیلٹی، دونوں بس ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ لیکن یہ آپشن کب کھلا ہوتا ہے ہمارے لیے؟ جب ہم ایک مرتبہ طلاق دیتے ہیں، اس لیے یہ بہترین طریقہ اسلام نے بتایا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، عدت گزر گئی، پوری عدت گزر گئی، تو اس کے بعد پھر شوہر اور میاں بیوی دونوں کا راستہ اپنا الگ ہو گیا، وہ اپنا دوسرے شادی کر سکتی ہے، یہ بھی اپنا دوسرے شادی کر سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے، یہ طلاق کے اس کے پاس جو میں نے عرض کیا 3 مرتبہ اس کے پاس آپشن تھے طلاق دینے کے، یا اس نے ابھی ایک اختیار کیا ہے، دونوں الگ الگ ہو کے رہنے لگے، دونوں بالکل الگ الگ ہو کے رہنے لگے، عدت بھی پوری گزر گئی، اب یہ طلاق جو ہے وہ بن گئی ایک مضبوط قسم کی طلاق بن گئی، جس کو ہم طلاق بائن کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، ایسی طلاق جس میں جدائیگی ہو جائے، علیحدگی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر خیال آیا کہ نہیں ساتھ رہنا چاہیے، اس کے بعد خیال آ رہا ہے کہ نہیں ہمیں تو ساتھ رہنا چاہیے، ایسی صورت میں بھی اب ہمارے پاس آپشن ہے، لیکن اسی وقت ہم نے ایک بار طلاق دی تھی، وہ آپشن یہ ہے کہ ہم کسی قاضی کے پاس جائیں، وہ نکاح پڑھا دے، نکاح کی جو فارمیلٹی تھی وہ دوبارہ ہوگی، مہر دوبارہ رکھا جائے گا اور پھر ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ایک بار میں ہم نے 3 مرتبہ طلاق دے دی تھی تو پھر اس طرح کا کوئی آپشن نہیں، پھر ختم معاملہ ہر طرح کا۔ لہٰذا وہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، جاہلانہ طریقہ ہے کہ آدمی غصے میں اس طرح کی چیزیں اختیار کر لے۔ یہ جو طلاق کا طریقہ ہے، ہمیں معاشرے میں لوگوں کو یہ باتیں بتانی چاہیے اور لوگوں کو لانا چاہیے اس طرف کہ وہ تو جھگڑے پیدا ہی نہ ہوں، اور اگر خدا نخواستہ کہیں صورتحال بن جائے ایسی تو یہ طریقہ جو طلاق کا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ 2 رکوع اس صورت میں ہیں جو ہلکا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے طلاق کے سلسلے میں پیش کر دیا۔ دوسرے رکوع میں تاریخ سے، ماضی سے سبق لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر 28ویں پارے کی آخری سورت سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم میں بھی 2 رکوع ہیں، اور اس میں پہلے رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں، اور دوسرے رکوع میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں، کچھ اچھی عورتوں کی مثالیں، کچھ بری عورتوں کی مثالیں، تاکہ مسلمان عورتیں ان کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، جو بری ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت اہم ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے۔ اور دوسرے رکوع میں توبہ کی ترغیب دی گئی ہے کہ توبہ کو مسلسل اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اس صورت میں ایک آیت کریمہ ہے، میں اس کی طرف آپ کی بس ہلکی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، اس کو نوٹ کر لیں آپ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر بار والوں کو بچاؤ، گھر بار کو بچاؤ، بال بچوں کو بچاؤ، کسی سے؟ نارا، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس میں لکڑیاں نہیں جل رہی ہوں گے، جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پہاڑ، جس میں ایندھن کے طور پہ استعمال ہو رہے ہوں گے، اور جس میں گناہ گار انسان ایندھن کے طور پہ استعمال ہو رہے ہوں گے۔ اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، اور اس کے اوپر بہت ہی سخت، بہت ہی طاقتور اور بہت ہی سخت قسم کے فرشتے اس پر نگراں ہوں گے، اور جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے خلاف رتی برابر بھی وہ نہیں کرتے۔
لہٰذا اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ آیت کریمہ ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور اس بات کی فکر کرتے رہنے چاہیے کہ میں، میرا خاندان، میرے بال بچے وہ اس راستے پر ہیں کہ نہیں جس راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں لگانا چاہتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے اس آگ سے، کہیں وہ آگ خدا نخواستہ ہمارا مقدر نہ ہو جائے. اس کے ساتھ ہی 28واں پارہ یہاں ختم ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.